رانا علی قلوبہم، اس کے دل پر زنگ چڑھا دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زنگ نہیں چڑھایا، اس کی کرتوتوں کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا، دنیا میں انہماک کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ پڑتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے دل صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا، گناہ پہ پھر گناہ کرتا ہے تو ایک نقطہ اور ساتھ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے تیسرا نقطہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور جب پورا دل سیاہ ہو جائے تو پھر کوئی نیا گناہ کا نقطہ لگنے سے اسے محسوس ہی نہیں ہوتا۔ چٹا لباس ہو، ایک بھی کالا داغ لگ جائے تو پریشانی ہوتی ہے، اور جب سارا لباس ہی داغ داغ ہو جائے تو پھر کوئی نیا داغ اس کو محسوس ہی نہیں ہوگا۔ اور دوسری مثال سے یوں سمجھایا گیا، فرمایا کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے برتن میں سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ ہو جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کرتا ہے تو وہ بند ہو جاتا ہے، اور نہیں تو پھر اس کے ساتھ تھوڑا سا اور سوراخ بڑھ جاتا ہے، حتیٰ کہ گناہ کرتا رہتا ہے اور سوراخ ہوتے رہتے ہیں۔ پھر اس کے دل کی مثال غربال کی طرح ہو جاتی ہے۔ غربال کہتے ہیں چھاننی کو، جس کے پورے پیندے کے اندر سوراخ ہوتے ہیں۔ جب اس کا دل چھاننی بن جاتا ہے تو قرآن کی آیتیں ہوں، احادیث رسول ہوں، نصیحت کرنے والوں کی نصیحت ہو، کچھ بھی ہو، اٹھتے ہوئے جنازے ہوں، پھیلی ہوئی قبریں ہوں، عبرت کے ہزاروں نشان ہوں، لیکن جس طرح چھاننی کے اندر جتنا مرضی پانی ڈالو ایک قطرہ بھی نہیں ٹھہرتا، اس کے دل کے اندر کوئی شے بھی نہیں ٹھہرتی۔ سارا قرآن بھی پڑھ کے سنا دو، اس کو ایک قطرہ بھی نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا دل چھاننی کی طرح ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں کوئی شے نہیں ٹھہرتی۔ یا تو اس چادر کی طرح ہو جاتا ہے جس کے اوپر سیاہیاں ہی مل دی جائیں، اب کوئی نئی سیاہی پریشانی کا باعث نہیں ہوگی۔ ہم جب پیدا ہوئے تھے تو ہم ناپاک پیدا نہیں ہوئے تھے، ہمارا دل پاک تھا، گناہ کا کوئی داغ ہماری ضمیر پہ نہیں تھا۔ نفس پلیت پلیت چا کیتا اسی آپ پلیت تا ناسے، یعنی نفس نے میں پلیت کیا، ہم خود پلیت تو نہیں تھے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں چٹی چادر عملہ والی تے داغ نہ لامی جڑیاں، پھر نہ آکھیں حشر دہاڑے حال ربا کی بنیا۔ یہ سفید چادر ہے، اس کے اوپر اگر گناہ کا داغ لگتا چلا جائے گا دل سیاہ ہو جائے گا، اور جب دل سیاہ ہو گیا تو پھر حق اور باطل کی تمیز نہیں رہے گی۔ امام غزالی نے احیاء کے اندر ایک روایت نقل کی ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور وہ مومن ہے تو اس کی کیفیت ایسے ہوتی ہے جس طرح پہاڑ کے نیچے آ گیا، ابھی گر نہ جائے اور یہ کچلا نہ جائے، اور جلدی جلدی وہ توبہ کرتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، مضطرب ہو جاتا ہے۔ گناہ کر گیا، نماز چھٹ گئی، گناہ ہو گیا، کسی کا دل دکھا بیٹھا، اذیت دے بیٹھا، کسی کو کوئی ملاوٹ حرام کی کر بیٹھا، کوئی مسئلہ بن گیا، بس اس کا دل بے چین ہے، بے تاب ہے۔ یہ مومن کی شان ہے۔ اور منافق کی یہ کیفیت ہے جب گناہ کرتا ہے تو سمجھتا ہے کہ بدن کے اوپر مکھی بیٹھی تھی اور میں نے اس کو اڑا دیا۔ اب میں اور آپ ذرا دیکھیں کہ ہماری کیفیت کیا ہے گناہ کرنے کے بعد۔ اگر ایسا ہے کہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ احد پہاڑ کے نیچے آ گئے تو پھر تو مبارک ہو، اور اگر گناہ کرنے کے بعد بھی احساس گناہ نہیں ہوتا تو پھر مجھے اور آپ کو فکر کرنی چاہیے۔ فرمایا کلا بل رانا علی قلوبہم، بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا گیا، ما کانوا یکسبون، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے برے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر زنگ چڑھا دیا۔ اب اس زنگ کی وجہ سے انہیں حق اور باطل کی کوئی تمیز نہ رہی۔ آگے فرمایا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ایک تو یہ کہ ان کے دل پہ زنگ چڑھ گیا، دوسرا کل قیامت کے دن جب رب کے جلووں کی فراوانی ہوگی یہ لوگ اپنے رب کا دیدار نہیں پا سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ کلا ہاں ہاں انہم عن ربہم، بے شک یہ اپنے رب سے، یومئذ اس دن، لمحجوبون پردے میں ہوں گے، انہیں دیدار الہی نصیب نہیں ہوگا، ان کو اس کے جلوے نہیں ملیں گے، اور جس کو رب کا جلوہ اس دن بھی نہ ملا۔ ویسے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا رہا کل قیامت کے دن بھی اندھا ہی اٹھایا جائے گا۔ اس سے ان آنکھوں کی بے نوری مراد نہیں ہے، دل کی بے نوری مراد ہے۔ دل بینا بھی کر طلب خدا سے، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے۔ اگر آج روشنی نہ ملی، آج مقصد زندگی حاصل نہ ہوا، جس چیز کے لیے اور جس مقصد کے لیے دنیا پہ آئے تھے وہ آج حاصل نہ ہوا، تو کل بھی آنکھوں میں
بے نوری ہوگی، کل بھی دل اندھا ہوگا۔ جو آج اس کا دیدار نہ پا سکا کل بھی نہ پا سکے گا۔ تو اس دن وہ اپنے رب سے پردے میں ہوں گے، حجاب میں ہوں گے، لمحجوبون، انہیں اپنے رب کا دیدار نصیب نہیں ہوگا۔